بعض لوگ اس مہینے میں جو ہے وہ سفر بھی نہیں کرتے کہ ایکسیڈنٹ کا جو ہے وہ خدشہ زیادہ ہوتا ہے. تو یہ ہمارے اندر زمانہ جاہلیت کے وہ اعتقادات آج بھی جو ہے وہ موجود ہیں. اور یہ چیزیں جو توہم پرستی ہے اور بدشگونی ہے کہ ہمارے ہاں یہ بھی نظریہ رکھا جاتا ہے کہ اس ماہ کے جو ہے وہ ابتدائی 13 دن، جسے 13 تیزی کا نام دیا جاتا ہے، کہ وہ انتہائی زیادہ منحوس ہیں. بعض کہتے ہیں کہ جی اس ماہ کا جو ہے وہ تاریخ کے اعتبار سے 3 تاریخ اور 13 تاریخ اور 23 تاریخ جو ہے وہ یہ ایام بڑے منحوس ہیں. بعض لوگوں کا اعتقاد ہے کہ 8 تاریخ اور 18 تاریخ، اسی طرح 28 تاریخ یہ بڑی منحوس جانی جاتی ہے. تو یہ توہم پرستی اور بدشگونی زمانہ جاہلیت سے ہمارے اندر بھی جو ہے وہ منتقل ہوئی ہیں. اسی طرح آپ قرآن مجید کے اندر مختلف انبیاء کی مثالیں موجود ہیں. بنی اسرائیل کے اندر جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے تو اللہ کی عبادت کا حکم دیا، توحید کا حکم دیا. تو قوموں نے جب ان کے آگے نافرمانی کی تو ان کے اوپر قحط سالی کے عذاب مسلط کیے گئے، سیلاب کے عذابات جو ہے وہ مسلط کیے گئے. تو قومیں جو ہے وہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو کہتی ہیں کہ قالوا لنا حاضی ان تصبک حسنۃ، کہ ہمیں جب بھلائی پہنچتی ہے تو قالوا لنا حاضی، تو وہ ہماری طرف سے ہوتی ہے، وہ ہماری محنت کا نتیجہ ہوتا ہے اور ہمارے جو ہے وہ اچھے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے. لیکن جب قحط پڑ جاتا یا کوئی پریشانی آ جاتی یا پھلوں میں کمی آ جاتی تو وہ کہتے کہ یہ جو ہے وہ آپ کی طرف سے ہے موسیٰ. اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کی مثال قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ ان کی اونٹنی کی انہوں نے کوچے کاٹ ڈالی تھی اور اس اونٹنی کو جب وہ ختم کر دیا تھا تو ان کے اوپر جب عذاب آیا تو وہ کہتے کہ اے صالح یہ تو آپ کی وجہ سے ہے. تو یہ توہم پرستی اور بدشگونی، کسی ذات کی جانب نسبت کر کے لینا، یہ زمانہ جاہلیت میں بھی موجود تھی، آج ہمارے اندر بھی جو ہے وہ موجود ہے. اور اس کی کئی صورتیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں. جبکہ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا عدویٰ، کہ بیماری کوئی بھی جو ہے وہ متعدی نہیں ہوتی، ولا تجارہ، اور حضور نے فرمایا کہ بدشگونی کوئی چیز نہیں ہے، توہم پرستی کا اسلام کے اندر کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اسی طرح حضور نے فرمایا ولا حامۃ، کہ الو جو ہے وہ بالکل منحوس نہیں ہوتا ہے. اسی طرح حضور نے فرمایا ولا سفرا، اور نہ ہی ماہ سفر جو ہے وہ منحوس ہوتا ہے. تو اس کی توہم پرستی کی اور بدشگونی کی جو زمانہ جاہلیت کے اندر چیزیں پائی جاتی تھیں، اس کی آج بھی مختلف صورتیں ہمارے اندر جو ہے وہ موجود ہیں. بعض لوگوں کا یہ وہم ہے کہ جی جس گھر میں الو آ کے بیٹھ جائے وہ گھر کے اندر جو ہے اس گھر کے اندر نوست آ جاتی ہے. تو ایسا نہیں ہے، الو کے آ جانے سے نوست کبھی بھی نہیں آتی. اسی طرح بعض لوگوں کا اعتقاد ہے کہ جس جو ہے وہ گاؤں کے اندر الو آ جائے وہ گاؤں سارا جو ہے وہ منحوس ہو جاتا ہے. یہ ہماری عبادی اعتقادی ہے اور یہ محض توہم پرستی ہے. اسی طرح بعض لوگوں کا جو ہے وہ نظریہ ہے کہ جناب منڈیر یعنی دیوار کے اوپر آ کے کوا بیٹھ جائے اور وہ بولنے لگ جائے تو اس بولنے سے بدشگونی مراد لی جاتی ہے اور جو ہے وہ اسے توہم پرستی مراد لی جاتی. کہا جاتا ہے کہ جی یہ کوا بول رہا ہے تو یہ کسی مہمان کے آنے کی علامت ہے. تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوا نہیں بھی بولتا، مہمان اللہ کی رحمت بن کے گھر میں آ جاتے ہیں. اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بیچارہ بول بول کے تھک جاتا ہے لیکن جو ہے وہ کوئی مہمان نہیں آتا. دیہاتوں کے اندر خواتین آٹا گوندھ رہی ہوتی ہیں تو وہ آٹا تھوڑا سا اڑ جائے ہوا میں تو وہ کہتی ہیں یہ بھی مہمان کے آنے کی علامت ہے. تو یہ محض توہم پرستی ہے اور یہ محض جو ہے وہ بدشگونی ہے. ان چیزوں کا تعلق اسلام کے ساتھ جو ہے وہ دور دور تک کا نہیں ہے. اسی طرح بعض کہتے ہیں کہ جی جھاڑو کے ساتھ سزا دینے سے یا مارنے سے جسم جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے. تو یہ بھی توہم پرستی ہے، یہ بھی بدشگونی ہے. جھاڑو سے جو ہے وہ صحت کا کوئی تعلق نہیں ہے. اسی طرح
اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی شام کے وقت جو مرغا اذان دے تو اس مرغے کو فوری طور پہ جو ہے وہ ذبح کر دینا چاہیے، وہ گھر کے اندر جو ہے وہ نوسط کا سبب بن رہا ہوتا ہے۔ اور یہ بھی ہمارے اندر توہم پایا جا رہا ہے کہ دائیں ہتھیلی میں خارش ہو تو سمجھا جاتا ہے کہ یہ دولت جو ہے وہ آنے کی علامت ہے، اور اسی طرح بائیں ہتھیلی میں خارش ہو تو وہ توہم اور بدشگونی لی جاتی ہے کہ یہ جو ہے وہ دولت کے جانے کی علامت ہے۔ تو آج کل جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، مہنگائی کی صورتحال ہے، اور دن بدن تیل کی قیمتوں کے اندر جس قدر جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے، تو اگر اس حساب سے دیکھیں تو غریب کے ہاتھ سے جس طرح جو ہے وہ دولت نکل رہی ہے اور ارباب اقتدار تک جو ہے وہ دولت پہنچ رہی ہے، تو پھر اس حساب سے تو دیکھا جائے تو سارا دن ہی ہاتھ میں جو ہے وہ خارش ہوتی رہنی چاہیے۔ تو یہ خارش دائیں ہاتھ پہ ہونا یا بائیں پہ ہونا، ان چیزوں کا بھی جو ہے وہ اسلام کے ساتھ جو ہے وہ کوئی دور دور کا تعلق نہیں ہے کہ دولت جو ہے وہ خارش دائیں ہاتھ سے پہ ہو تو دولت آنے کا سبب ہے، بائیں پہ ہو تو جو ہے وہ دولت جانے کا سبب ہے۔ تو یہ محض توہم پرستی ہے، اور جو ہے وہ بدشگونی جو ہے وہ یہ تصور کی جاتی ہے۔ اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی کہیں کام کاج کے لیے جا رہے ہوں تو راستے میں کالی بلی رستہ کاٹ جائے، وہ راستے میں نظر آ جائے تو کہتے ہیں یہ کام سرے نہیں چڑھے گا آج، کالے بادل نظر آ جائیں تو کہتے ہیں آج بھی کام جو ہے وہ نہیں سرے چڑھے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی صبح صبح کوئی منحوس شخص جو ہے وہ مل جائے تو پھر بھی جو ہے وہ کام سرے نہیں چڑھتا۔ تو یہ بھی محض توہم پرستی ہے اور محض جو ہے وہ بدشگونی ہے۔ ان چیزوں کا جو ہے وہ اسلام کے ساتھ کوئی دور دور کا جو ہے وہ تعلق نہیں ہے۔ بدشگونی اور نحوست یہ چیزیں اس وقت آتی ہیں جب انسانوں کے اندر بدعملی پیدا ہو جاتی ہے، جب جسم پاک اور صاف ستھرا نہیں رہتا، جب اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ توفیق سجدہ نصیب نہیں ہوتی، جب قرآن مجید کی تلاوت نصیب نہیں ہوتی، جب ماں باپ کی جو ہے وہ نافرمانی دلوں کے اندر زبانوں کے اوپر جو ہے وہ آ جاتی ہے، اور ماں باپ کے آگے بولنے کا سلیقہ ختم ہو جاتا ہے، تو اس وقت یہ نحوست آتی بندے کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ ہمیں عمل کی راہوں کا مسافر بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔